جی اسٹوڈینٹس، آج ہم بات کرتے ہیں وائٹامنز کی۔ یہ وائٹامنز کیا چیز ہے جی؟ وائٹامنز جو ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1912 میں ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا ہوپکنز۔ اس نے یہ ڈسکور کیا کہ کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹینز کے علاوہ بھی کچھ ایسے سبسٹنسز ہیں جو نارمل گروتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اس نے کہا کہ اگرچہ یہ ایسے وہ سبسٹنسز ہمیں کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، مگر ہماری نارمل گروتھ کے لیے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوں تو اس سے ہمارا جسم میں ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اس نے ان سبسٹنسز کو کہا جی کہ ایکسیسری گروتھ فیکٹرز۔ ایکسیسری گروتھ فیکٹر یہ ہماری جسم کی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں جی۔ فیکٹرز میں اس کو اس طرح سے لکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، تو ہم نے کیا کہا کہ وائٹامنز جو ہے وہ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ہمیں کم مقدار میں چاہیے ہوتی ہیں، مگر وہ گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ یہ ایکسیسری جو لکھا ہوا ہے، ایکسیسری گروتھ فیکٹرز، ایکسیسری پارٹس، یعنی جیسے آپ سیل فون لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو اس کا ہینڈز فری ہے وہ ایز اے ایکسیسری ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی وہ موبائل ضروری نہیں بھی ہے اور ضروری ہے بھی، یعنی ایسی چیز کہ جو موبائل کا پارٹ تو نہ ہو، موبائل کا حصہ تو نہ ہو، مگر وہ اس کے ساتھ ہم لیں یا اس کو ہم پرچیز کر سکیں، وہ ایسیسری ہے۔ یعنی اسی طرح وائٹامنز بھی جو ہے یہ ہمارا جسم تو نہیں بنا سکتا، مگر یہ ہمیں آؤٹ یعنی جسم کے سے علاوہ باہر سے جو ہے وہ لینے پڑتے ہیں وائٹامنز۔ تو یہ ہوپکنز نے جو ہے یہ 1912 میں یہ ڈسکور کیا تھا کہ یہ جو ہے وائٹامنز جو ہیں یہ ہماری گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ بعد میں جو ہے ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا فنک۔ تو فنک صاحب نے یہ کہا تھا جی کہ اس نے ایسے سبسٹنسز جن کو ہوپکن نے گروتھ فیکٹرز کا نام دیا تھا، تو فنک صاحب نے ان کو جی آ کے وائٹامنز کا نام دے دیا کہ جی یہ وائٹامنز ہیں جی۔ اس کو بھی میں یہاں مینشن کر لیتا ہوں، وائٹامنز۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ نام کس نے دیا تھا وائٹامنز کا؟ یہ فنک نے دیا تھا۔ اور فنک نے ایک وائٹامن ڈسکور کی تھی جسے ہم کہتے ہیں وائٹامن B1۔ B1 اور تھیامین بھی کہتے ہیں اسے، تھیامین، THIAMIN، تھیامین۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ جو ہے یہ کس نے کام کیا تھا؟ یہ فنک نے کیا تھا۔ دو کام کیے تھے، ان سبسٹنسز کو وائٹامن کا نام دیا، اور وائٹامن B1 جو ہے وہ بھی اسی نے بنائی تھی۔ یہ اس کے اوپر ایک ڈاٹ سا میں نے لکھ لیا ہے، اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ختم ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹامنز کی آگے کتنی ٹائپس ہیں، کس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے کچھ سورسز نظر آ رہے ہیں، اور یہ نیم لکھا ہوا جیسے وائٹامن اے ہے تو یہ کیروٹ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، کیروٹ گاجر نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اسی طرح B1 ہے تو سامنے آپ کو بینز نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ساتھ جو ہے سورسز بھی ہیں اور یہ وائٹامنز کے نیم بھی ہیں۔ وائٹامنز کی جب ہم ٹائپس میں جاتے ہیں تو وائٹامنز کی دو مین ٹائپس ہیں۔ سولوبلٹیز کے اعتبار سے ہم اسے کلاسیفائی کرتے ہیں۔ ایک ٹائپ ہے جی واٹر سoluble وائٹامنز، ٹھیک ہے جی، اور ایک ٹائپ ہے فیٹ soluble وائٹامنز، واٹر soluble، اور دوسری ٹائپس ہمارے پاس آ جاتی ہے جی فیٹ soluble۔ واٹر soluble اور فیٹ soluble کون کون سی ہوتی ہیں ان کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں، مگر اس میں ڈیٹیل ویڈیو آگے ہم بنا چکے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے، مگر یہاں پہ ہم جسٹ بات کریں گے کہ فیٹ soluble کون سی ہوتی ہیں۔ ایسی وائٹامنز جو واٹر میں soluble ہوں، واٹر میں ڈیزالو ہوں، وہ فیٹ soluble وائٹامنز کہلاتی ہیں، اور جو وائٹامنز جو واٹر میں soluble ہوں وہ واٹر soluble کہلاتی ہیں، اور جو فیٹ میں soluble ہوں وہ فیٹ soluble وائٹامنز کہلاتی ہیں۔ واٹر میں ہمارے پاس وائٹامن C soluble ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ کون سی واٹر میں soluble ہے جی ہمارے پاس؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس B soluble ہے۔ B میں فردر جو ہے آگے 10 ٹائپس آ جاتی ہیں، جیسے جو آپ کو نظر آ رہا ہے B1 ہے 2 3 4 5 6، یہ آگے فردر ٹائپس ہیں۔
تو بی اور سی جو واٹر سالوبل وائٹامنز ہیں، یہ اگر ہمارے جسم میں زیادہ بھی ہو جائیں تو یہ ایکومولیٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ واٹر سالوبل ہیں اور یہ ریلیز ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ان کی ایک خاص کوانٹٹی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، وہ کم مقدار ہوتی ہے، یعنی کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹین کی نسبت وائٹامنز تو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں کم، مگر کم چاہیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو واٹر سالوبل تو ریلیز ہو جاتی ہیں۔ اگر فیٹ سالوبل وائٹامن زیادہ ہو جائیں ہمارے جسم میں، ہم زیادہ اس کو انٹیک کر لیں، تو وہ جو ہے وہ جسم میں ایکومولیٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم بیمار پڑ جاتا ہے، ڈیزیز کاز کرتی ہے۔ تو ہمیں وائٹامنز ایک خاص اماؤنٹ میں چاہیے ہوتی ہیں، نہ زیادہ کم اور نہ زیادہ کم اور نہ بہت ہی زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ وائٹامنز ایسے سبسٹنسز ہیں جو ہمارا جسم نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمیں باہر سے لینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہوپکنز نے جو ہے اس کو ڈسکور کیا تھا کہ کچھ ایسے فیکٹر ہیں، گروتھ فیکٹر ہیں، جو ہمارے نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، اگرچہ وہ ہمیں کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹینز کی نسبت کم مقدار میں چاہیے ہوتے ہیں، مگر وہ ہماری گروتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ پھر فنک نے اس کو وائٹامنز کا نام دیا، اور اس نے وائٹامن B1 کو جو ہے ڈسکور کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹامنز کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں کہ واٹر سالوبل ہے اور فیٹ سالوبل ہے۔ فیٹ سالوبل میں ہمارے پاس وائٹامن A ہے، E ہے، K ہے، ٹھیک ہے جی، وائٹامن D ہے، یہ سب کی سب فیٹ سالوبل وائٹامنز ہیں۔ واٹر سالوبل وائٹامنز اور فیٹ سالوبل وائٹامنز، ان کو ہم الگ ویڈیو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کو ہم الگ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہ آج ہم نے پڑھا وائٹامنز۔